السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل آل ٹیٹ ایجوکیشن کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، سہایک اردو انوادک اور انوادک کا ایک کلاس لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ہے اس ایگزام کے اندر 2 پیپر ہونے والے ہیں، تو دوسرے پیپر کے اندر ہم کو ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرا پیپر جو ہمارا ہوگا وہ ٹرانسلیشن کا ہوگا، جس کے اندر آپ کو ہندی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا یا اردو سے ہندی میں ترجمہ کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے انگریزی سے جو ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا یا انگریزی سے ہندی میں ترجمہ کرنا ہوگا۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے لیے کچھ ایسے سینٹنس کچھ ایسے جملے لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو ہندی کے ہیں، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ نرمان وبھاگ کا کاریالیہ ہے، یہ لوک نرمان وبھاگ کا کاریالیہ ہے، یہ ہندی میں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، ہم الگ الگ ورڈ کا الگ الگ شبد کا میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو لوک نرمان کا معنی ہوتا ہے تعمیرات عامہ۔ لوک نرمان کا معنی اردو کے اندر ہوتا ہے تعمیرات عامہ۔ وبھاگ کا معنی ہوتا ہے محکمہ اردو میں۔ تو ہم اس کا جو ہے پورا ترجمہ کریں گے۔ یہ جو ہے یہ محکمہ تعمیرات عامہ کا دفتر ہے۔ کاریالیہ کا معنی دفتر۔ تو اس کا ترجمہ ہوا اردو کے اندر، یہ محکمہ تعمیرات عامہ کا دفتر ہے۔ ہندی کے اندر جب اسی کو بولیں گے یہ لوک نرمان وبھاگ کا کاریالیہ ہے۔ تو ایک سینٹنس ہو گیا۔ آئیے ہم جو ہے دوسرا سینٹنس لیتے ہیں۔ میں انوادک کے پد کی پریکشا دے رہا ہوں۔ میں انوادک کے پد کی پریکشا دے رہا ہوں۔ تو انوادک کا معنی ہوتا ہے مترجم، اور پد کو اردو کے اندر کہا جاتا ہے عہدہ، اور پریکشا امتحان۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں مترجم کے عہدے کا امتحان دے رہا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہندی میں ہوا میں انوادک کے پد کی پریکشا دے رہا ہوں، اور اردو میں ہوا میں مترجم کے عہدے کا امتحان دے رہا ہوں۔ یہ دوسرا جملہ ہو گیا ہمارا۔ اب آئیے تیسرے سینٹنس کی طرف۔ اس کی نیوکتی کوش پال کے لیے ہوئی ہے۔ اس کی نیوکتی کوش پال کے لیے ہوئی۔ نیوکتی کا معنی اردو میں ہوتا ہے تقرری، اور کوش پال کا معنی ہوتا ہے خزانچی۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو کے اندر۔ اس کی تقرری خزانچی کے لیے ہوئی ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا ہمارا اردو کے اندر۔ تو ہندی میں تھا اس کی نیوکتی کوش پال کے لیے ہوئی ہے، کوش پال خزانچی اور نیوکتی تقرری۔ تو اردو میں ہوگا اس کی تقرری خزانچی کے لیے ہوئی ہے۔ آئیے اب چوتھا سینٹنس دیکھتے ہیں۔ وہ کئی سنستھاؤں کا نیاسی ہے۔ سنستھا کے معنی ہوتا ہے ادارہ، یہاں جمع ہے، پلورل نون ہے، تو اردو میں اداروں کہیں گے اس کو۔ اور نیاسی کا معنی ہوتا ہے متولی، یعنی مالک کہہ سکتے ہیں، متولی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کئی سنستھاؤں کا نیاسی ہے، وہ کئی اداروں کا
मुतवल्ली है। ये उर्दू में हो गया, वो कई इदारों का मुतवल्ली है। और 5वां सेंटेंस है, सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। सूर्योदय पूरब दिशा में होता है, हिंदी में है। आइए हम उर्दू में सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं वर्ड का। सूर्योदय का होता है तुलुए आफ्ताब, यानी सूरज का निकलना। पूरब को उर्दू में बोलते हैं मशरिक़, दिशा को उर्दू में बोलते हैं सिमत। तो अब इसका तर्जुमा होगा तुलुए आफ्ताब मशरिक़ की सिमत में होता है। तो सूर्योदय पूरब दिशा में होता है, इसका तर्जुमा उर्दू के अंदर होगा तुलुए आफ्ताब मशरिक़ की सिमत में होता है। तो ये आज हिंदी के 5 जुमले थे जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।